قدر صحابی ہم دیکھتے ہیں آج میرے بھائیوں نمازیں ضائع ہو گئی. آج نمازوں کی حفاظت تو کیا ادائیگی ہی نہ رہی. قرآن کریم میں اللہ العالمین نے فرمایا لوگوں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یاد رکھو جو چیز اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کی بھی تلاوت کرنا اور فرمایا ساتھ ساتھ نماز کو بھی ادا کرنا. اللہ نماز ادا کرے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز بے حیائی، فحاشی، بدکاری، عریانی ان تمام غلط امور سے روکتی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں فحاشی کا بول بالا ہے، عریانی کا بول بالا ہے، زنا، بدکاری یہ چیزیں عام ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں نے ان کو روکنا تھا ہم نے انہیں چھوڑ دیا. ایمان کی دولت عظیم دولت ہے جو گناہوں سے روکتی ہے. ہمارے اندر وہ ایمان موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے رک سکے. نماز جیسی عظیم دولت یہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اگر موجود ہوتی تو ہم لوگوں میں فحاشی، عریانی، بدکاری اور زناکاری عام نہ ہوتی. فرمایا اس کا یہ فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میں نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اللہ رب العالمین کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ الصلاۃ علی وقتها. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. دوسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ لڑنا. فرمایا یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. قرآن کریم رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین خطابا موقوتا. رب العالمین نے نماز کو مقرر وقت پہ فرض کیا ہے، مقرر وقت پہ. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا تحترقون تحترقون تحترقون. ساتھیو تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، جلتے رہتے ہو، جلتے رہتے ہو. پھر آپ صبح کی نماز پڑھتے ہو، اگر جانے انجانے میں رات کو کوئی گناہ ہو گیا رب العالمین آپ کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں. پھر تم سے گناہ ہوتا ہے، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو، پھر رب العالمین آپ کے اس گناہ پہ قلم پھیر دیتے ہیں. پھر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو، قلم پھر جاتا ہے. پھر مغرب کی پڑھتے ہو، قلم پھر جاتا ہے. پھر عشاء کی پڑھتے ہو. فرمایا اسی طرح ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک عید سے لے کر دوسری عید تک اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے. میرے نبی نے پوچھا اور میں ساتھیوں بتاؤ تو صحیح اگر کسی کے گھر کے باہر کوئی نہر ہو وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، مجھے بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل و چین باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں. 5 مرتبہ غسل. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ وضو کرتا ہے سنت کے مطابق پھر وہ نماز پڑھتا ہے، فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کے جسم پر اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہے؟ 5 مرتبہ. پیغمبر علیہ السلام کے حدیث سے روز قیامت میرے امتی آئیں میں دیکھوں گا اور میں انہیں پہچان لوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں، چہرہ چمکے گا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان کا چہرہ چمکے گا، ان کے ہاتھ چمکیں گے، ان کے بازو چمکیں گے، ان کے پاؤں چمکیں گے. جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا چمک رہے ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر میں نمازی نہیں، اگر میں نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے. چہرہ چمکا نہیں، اعضائے وضو چمک نہیں رہے.
اس لیے کہ میں نے کبھی وضو کیا نہیں. بعض بھائی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آخر تک وضو کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب میں نے نماز بھی پڑھ لی میں نے وضو بھی نہیں کرنا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ وضو بھی کریں گے. جب آپ نماز کے لیے آئیں گے پھر آپ وضو سیکھیں گے. نماز پڑھیں گے تو نماز سیکھیں گے. جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ سیکھیں گے. ایک طرف ایک راستے میں جب آپ کو جانا ہی نہیں ہے پھر انسان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنا ہے. میرے نبی کی حدیث ہے میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے, دوسرا قدم رکھتا ہے. فرمایا کہ ہر قدم پر اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں, اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں. ایک شخص مسجد میں آیا, باوضو ہو کے آیا اور آ کر نماز کا انتظار کر رہا ہے. نماز پڑھ نہیں رہا, نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا, کچھ نہیں کر رہا, صرف اپنی جگہ پہ باوضو بیٹھا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس شخص کے گناہوں کو مٹا دے, اے اللہ اس شخص پر رحم فرما. فرمایا جب تک وہ باوضو بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ایک شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے, وہ ساری رات سوتا رہتا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یہ عظیم عمل ہے, عظیم عمل ہے. پہلے دور کے ہم مسلمان دیکھتے ہیں, بالخصوص صحابہ کو دیکھتے ہیں, ایسا ایک بھی صحابی مجھے نہیں ملا کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو, صحابی کہلایا ہو, مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. مجھے ابھی تک نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں. اس لیے کہ اذان ہونے کے بعد ان میں سے اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا نظر آتا تو دوسرے صحابہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے, اے ساتھی کیا آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین کی آواز صدا اور سننے کے بعد بھی, اذان سننے کے بعد بھی, اب تک بھی آپ یہاں موجود ہو, اٹھ کر آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے اٹھ کر ابھی تک نماز نہیں پڑھی. میرے نبی کی حدیث ہے شخص وضو کرتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. نبی علیہ السلام کے حدیث اپنے گھر سے چلتا ہے, ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پر اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ وضو کرتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ, چہرے کے گناہ, پاؤں کے گناہ, حتیٰ کہ میرے نبی کی حدیث ہے ہاتھوں کے ناخن میں, پاؤں کے ناخن میں اگر کوئی گناہ چھپا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی نکال کے باہر رکھتے ہیں. عظیم عمل ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. ہم اگر اپنے جسم پر غور کریں, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر رب کی نعمتیں آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ آنکھ رب کی نعمت ہے, عظیم نعمت ہے. اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو یہ آنکھ کروڑوں میں بھی انسان کو نہیں مل سکتی اور ممکن نہیں ہے. یہ کان رب کی عظیم نعمت ہے, اگر یہ ختم ہو جائے تو اس جیسا ساری کائنات میں نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی مل سکتا ہے. دل و دماغ عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے. یہ صحت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. یہ پاؤں, یہ ہاتھ عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو میرے رب نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ کی ناک اتنی بڑی نہیں کہ آپ کے چہرے پہ پھیل جائے. آپ کا ایک کان بڑا نہیں, ایک چھوٹا نہیں, دونوں برابر ہیں. آپ کے ہاتھ بڑے اور چھوٹے نہیں, برابر ہیں. آپ کی ایک انگلی زیادہ بڑی, دوسری انگلی بالکل چھوٹی, ایسا موجود نہیں ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بہترین اور خوبصورت
خوبصورت کر کے بنایا، فرمایا خلقت بیدی، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ رب نے ہر چیز آپ کو عطا کی ہے تو رب کا شکر ادا کرے، عبادت کر کے، نماز پڑھ کے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام رات کو کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کی اور میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، یتیم بچے کو رب العالمین نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا، کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اس رب العالمین کا شکر ادا کروں؟ میں بھی دیکھوں میرے رب نے مجھے کیا نہیں دیا، ہر چیز عطا کی، اور بالخصوص رب کی عظیم نعمت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں رب العالمین نے پیدا کیا۔ اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم کافر بن جاتے، منافق بن جاتے، مشرک بن جاتے، بت پرست، آگ کے پجاری اور درندوں کی پوجا کرنے والے۔ رب العالمین نے ہمیں وحدانیت کی سمجھ دے کر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے کہ لوگوں تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم مسلمان ہو، اب حکم رب کا چلے گا، جو حکم رب کا ہوگا اسی پر تم عمل کرو گے، اور جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اسی پر عمل کرو گے، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو گے۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، اور یاد رکھو یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبی حدیث ہے، میں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ وقت کو، فرصت کو آپ غنیمت سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج رب العالمین نے آپ کو وقت دی ہے، فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو، کل کو آپ نماز پڑھنا چاہو لیکن آپ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پھر رب کی عبادت نہ کر سکو۔ ایسا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو رب العالمین کی طرف رجوع کریں، رب کی عبادت کریں۔ یہ صحت، یہ جوانی، یہ وقت، یہ ہر چیز میں رب کی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، رب کا شکر ادا کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں رب کی عبادت کروں گا تو عبادت ہوگی، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو عبادت نہیں ہوگی۔ فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز بھی زمین و آسمان میں موجود ہے وہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سبحان اللہ کی آواز روٹی کے لقمے سے سنی، روٹی کے لقمے سے ہم نے سبحان اللہ کی آواز سنی۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک درخت کو اشارہ کیا وہ آیا، دوسرے کو اشارہ کیا وہ آیا، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر اشارہ کیا، پھر یہ درخت اللہ رب العالمین کے حکم سے واپس چلے۔ رب کا حکم، رب کی تسبیح۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ بیت المعمور میں اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے رب کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اس قدر زیادہ ہے جو ایک مرتبہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک اس کا نمبر نہیں آئے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا تو رب کی کبریائی بڑھ جائے گی۔ میرے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے قدسی ہے، کہ تم سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ میں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تم سارے کے سارے فاسق و فاجر ہو جاؤ، کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کبھی واقع نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی سارے کے سارے جو روئے زمین پر موجود ہیں وہ بھی سارے کے سارے رب کا انکار کر دیں، میرا رب پھر بھی غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ فائدہ ہمیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی آنکھیں جھکی ہوگی، ذلت ان پہ چھائی ہوگی، پھر انہیں کہا جائے گا سجدہ کرو،
فرمایا باوجود استطاعت کے، باوجود صحیح سالم ہونے کے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کون نہیں کر سکیں گے؟ وہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے جنہیں رب نے اس دنیا میں طاقت دی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرتے کہ ہم بھی پکے اور سچے نمازی بن جائیں۔ اقول قولی ھذا